بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع ہے ہمارا، تعلیمات سید حجویر کی عصری معنویت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے بحسن خوبی فریضہ نبوت ادا کیا اور بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ مستقیم پر گامزن کرتے ہوئے رہے۔ دروازہ نبوت بند ہونے کے بعد یہی ذمہ داری صحابہ کرام نے، تابعین نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے اور اولیاء امت نے سنبھالی اور تمام عالم میں اسلام کی شمع روشن کیے رکھی۔ بر صغیر ان خوش نصیب خطوں میں سے ہے کہ جسے اولیاء کرام کے فیضان نے، نور بار نے، فیض نے اس خطے کو نور عطا کیا، اور یوں اسلام کی روشنی سے بدکدہ ہند صبح نور سے شاد کام ہوئی۔ بر صغیر میں نور توحید عام کرنے والے ایک عظیم ولی کامل حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اپنے علم سے، عمل سے، حسن اخلاق سے، شیریں گفتار سے ہزاروں گمشدگان راہ کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ آپ کی تعلیمات قرآن و سنت اور اقوال ائمہ و صلحاء کے نور سے منور ہے۔ آپ نے نہ صرف حصول علم پر زور دیا بلکہ قرآن و حدیث اور اہل علم کے اقوال سے استدلال کرتے ہوئے معاشرتی برائیوں کو بے نقاب بھی کیا اور انہیں درست کرنے کی راہ بھی دکھائی۔ آپ نے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور صلحاء امت کے ادب اور احترام کا سبق دیا۔ ہندوستان کے باسیوں کے عقائد درست کرنے کی کامیاب کوشش فرمائی۔ انہیں طہارت بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، اخلاقیات کا درس بھی دیا، اور بالخصوص آداب بندگی اور آداب زندگی پر عالمانہ اور عارفانہ روشنی ڈالی۔ اس دور پرفتن میں جب کہ اخلاقی گراؤنڈ جو ہے اپنی انتہا کو جا پہنچی ہے اور عصر حاضر کی مادیت زدہ فکر کا جادو جو ہے سر چڑھ کر بول رہا ہے، سید حجویر کی تعلیمات جو کہ دراصل نبوی تعلیمات سے مستنیر ہیں، ان کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اسلام کے نظام زندگی سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان تعلیمات کو اپنا کر ہی اپنے خالق و مالک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اپنے خالق و مالک اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ علا بازی اس مرد درویش کی تعلیمات ملکی اور بین الاقوامی مسائل مثلا دہشت گردی، شدت پسندی، تفرقہ بازی جیسے جو افریت سے نجات دلا سکتی ہے۔ حضرت سید حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب کشف المحجوب کا پہلا باب علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں لکھا۔ آپ علماء کرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاتر کی آیت مبارکہ 28 ہے۔ فرمایا اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر آپ نے حدیث پاک بیان کی، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ آپ نے کوٹ کی۔ فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث ذکر کی، وہ حدیث مبارکہ کیا، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا العلم ولو بالصین فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ هذا حدیث متنہ مشہور واسنادہ ضعیف، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہی ہو، بے شک علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کا متن صحیح ہے لیکن اس کی اسناد جو ہے وہ ضعیف ہے۔ حضرت سیدنا حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے علم و عمل پر بڑا زور دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
علم وہی فرض ہے جس پر عمل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی بیان فرمائی ہے جو بے نفع علم کے سرگرداں ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں، فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور نفع نہیں دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے تھے، مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ سید حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کو ہمیشہ عمل کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے عوام کا ایک گروہ ایسا دیکھا جو علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے، اور دوسرا گروہ ایسا دیکھا جو عمل کو علم پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ دونوں عقیدے باطل ہیں، کیونکہ عمل بغیر علم کے کسی بھی طرح عمل کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور عمل وہی صحیح ہوتا ہے جو علم کی روشنی میں حاصل ہو۔ اور ایسے ہی عمل سے بندہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، جیسے کہ نماز نہیں ہوتی جب تک نماز قائم کرنے والے کو ارکان طہارت کا علم، پانی کی پہچان، قبلے کی واقفیت، نیت، نماز کی کیفیت اور ارکان نماز کا علم نہ ہو۔ غرض جب عمل کی بنیاد علم پر ہے تو ان دونوں میں تفریق محض جہالت ہے۔ اسی طرح علم کی عمل پر فضیلت سمجھنا بھی غلطی ہے، کیونکہ علم بے عمل کو علم نہیں کہا جاتا، جیسا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آگے کوٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 لکھتے ہیں، کوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کہ اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی پہچان، ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ انہیں علم ہی نہیں۔ عالم بے عمل کو علماء سے خارج قرار دیا گیا۔ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے نا، وہ عالم ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی جاہ، دنیاوی مرتبہ جہالت کے متعلقات سے ہے، اور علم کے لیے بلند ترین مقام علم کے لیے ہے۔ حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مخلوق کو خوف خدا کی تلقین فرماتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، آپ نے کشف المحجوب شریف میں ایک ایمان افروز حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ایک رئیس تھا، وہ اپنے باغ میں گیا، وہاں اس کی نظر اپنے ملازم کی بیوی پر پڑی۔ ملازم کو کسی کام کے بہانے باہر بھیجا، عورت سے کہا دروازہ بند کر دو۔ عورت نے کہا میں سب دروازے بند تو کر دیتی ہوں، مگر ایک دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ رئیس نے پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے؟ عورت نے جواب دیا جو ہمارے اور خدا کے درمیان ہے۔ رئیس بہت پشیمان ہوا اور توبہ کی۔ پھر آپ نے حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہوئے فرمایا میں نے 4 چیزوں کا علم حاصل کیا اور تمام دنیا کے علوم سے رہائی پائی۔ ان سے پوچھا گیا حضور وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ فرمایا اول یہ کہ میں نے جانا کہ میرا رزق مقدر میں ہے، وہ کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح طلب زیادت سے نجات پائی۔ پھر فرمایا میں نے دوسرا علم یہ سیکھا، میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے اور وہ میرے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا، تو میں وہ حق ادا کرنے میں مشغول ہو گیا، یعنی عبادت خداوندی میں فرائض جتنے بھی ان کو ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا میں نے یہ جانا کہ میرا ایک طالب ہے، وہ طالب میری موت ہے، جس سے میں مفر نہیں ہو سکتا، جس سے میں بھاگ نہیں سکتا، تو میں نے اس کو پہچان لیا تو میں نے اس کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ چوتھا میں نے یہ جانا کہ میرا ایک خدا ہے، وہ میرے حال سے پوری طرح واقف ہے، میں اس سے شرمسار رہا اور ناشائستہ افعال سے بچا رہا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو علماء سوء اور جاہل صوفیاء سے دور رہنے کی تاکید فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ نے شیخ المشائخ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کو خوبصورت قول نقل کیا۔ لکھتے ہیں کہ میں 3 قسم کے لوگوں سے پرہیز کرتا ہوں اور تم بھی 3 قسم کے لوگوں سے پرہیز کرو۔ کہا کون کون سے؟ کہا غافل علماء سے، دوسرا خوشامد کرنے والے قاریوں سے، اور تیسرا جاہل صوفیوں سے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب سے زیادہ مشکل کام علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا۔ ابو یزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا، مگر مجھے مشقت علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے زیادہ سخت معلوم نہ ہوئی۔ اسی طرح المختصر تجھے علم اور اس میں کمال حاصل کرنا چاہیے۔ مذکورہ بالا عبارات سے واضح ہوا کہ سید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم کو حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث اور اقوال ائمہ سے علم کی ضرورت اور اہمیت کو بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا اور مسلمانوں کو جدید اور قدیم علوم میں کمال اور مہارت حاصل کرنے کی رغبت بھی دلائی ہے۔ اب دیکھیے عصر حاضر میں علم کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ علم اقوام عالم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اب جنگی میدان ہوں ان میں جنگ میں نہیں بلکہ کلاس روم میں لڑی جاتی ہے۔ آج جو ممالک اور اقوام علم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہیں وہی پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، اور جو اقوام جدید اور قدیم علوم سے ناشنا ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ عصر حاضر میں علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جدید اور قدیم علوم میں مہارت تامہ حاصل کریں اور اسلام کا پیغام امن اور سلامتی پوری دنیا میں پہنچائیں، تاکہ غیر مسلم اسلام کی طرف راغب ہوں اور اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا ہو۔ سید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا، تصوف کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے۔ پہلا علم کے متعلق، دوسرا آپ نے تصوف کی حقیقت اور اہمیت کو واضح کیا کہ سید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکہ آراء تصنیف کے کشف المعجوب شریف میں تصوف کی حقیقت اور معرفت اور ضرورت اور اہمیت کو بڑے احسن انداز میں یوں بیان فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کی پہچان کرواتے ہوئے قرآن کریم کی ہی آیت سے استدلال کیا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں یوں کہا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو جاہل لوگ ہیں ان سے کلام کریں تو وہ سلام کر کے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ تصوف کی اصل حدیث پاک بھی ثابت ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امی انسانی شکل میں حضور سرور کونین نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر یوں سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بہت سارے سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ حضور احسان کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا مل احسان قالا، جبریل نے کہا کہ احسان کیا ہے؟ عرض کیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عرض کیا احسان کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ بڑی اہم بات ہے، یہ تصوف کا نقطہ ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں عبادت کا جو طریقہ بتایا گیا نا، صوفیہ کرام اسی طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ علماء کرام نے لفظ صوفی کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ کا خیال ہے کہ صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ وہ صوف یعنی پشم وغیرہ کا لباس پہنتا ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے، یعنی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ صوفی صف اول میں ہوتا ہے اس لیے صوفی کے نام سے موسوم ہے۔ بعض دیگر لوگوں کا خیال ہے کہ صوفیہ نے اصحاب صفا سے محبت اختیار کی ہے، اسی لیے صوفی کہلاتے ہیں۔ یہ تشریحات لفظ صوفی کی لغوی صورت کو واضح کرنے سے قاصر ہیں۔ سیدنا حجویری رحمۃ اللہ علیہ صوفی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہوتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال عبداللہ ذهب صفو الدنیا وبقیہ قدرها، یعنی دنیا کی صفائی جاتی رہی اور میل باقی رہی۔ اشیاء کے لطیف حصے کا نام صوفیہ ہے اور کثیف کو قدر کہتے ہیں، چونکہ اہل تصوف اپنے اخلاق اور معاملات کو صاف رکھتے ہیں، قلبی آفات سے بری ہوتے ہیں، اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔ سیدنا حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، لکھتے ہیں ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیہ علی التحقیق، کہ اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ، اصل صفا ان میں تھی۔ صفا کی اصل بھی ہے اور فرع بھی ہے۔ اصل یہ ہے کہ دل اغیار سے خالی ہو، اور فرع یہ ہے کہ دل اس سے فریب دینے والی دنیا سے منقطع ہو۔ یہ دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفتیں ہیں۔ صوفیہ کی اقسام بھی ہیں۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ نے صوفیہ کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، صوفی، متصوف اور مستوصف۔ تو ان کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے۔ بہرحال غرض ہماری صوفی کے متعلق ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مشائخ طریقت نے تصوف کے بارے میں بہت لطیف اور دقیق نکات بیان کیے ہیں۔
جن میں سے ایک یہ ہے کہ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو اور کوئی چیز اس کی مالک نہ ہو۔ اسی طرح شیخ حصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف دل کو مخالفت کی کدورت سے پاک رکھنے کا نام ہے۔ اسی طرح حضرت محمد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تصوف خوش خلقی کا نام ہے، جو خوش اخلاقی میں تم سے زیادہ ہوگا وہی تصوف میں بھی تم سے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد 8 چیزوں پر ہے: سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت، اونی لباس پہننا، سیر و سیاحت اور فقر۔ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہو، رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی ہو، صبر حضرت ایوب علیہ السلام جیسا ہو، اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام جیسا ہو، غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی ہو، اونی لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہو، سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو، اور فقر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ بہرحال یہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان صوفیہ کے متعلق یہ باتیں لکھتے ہیں۔ تصوف رسم نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اس کی اصل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تصوف اسلام کی روح کا نام ہے، تصوف ظاہر اور باطن کو سنوارنے کا نام ہے۔ صوفیہ کرام کی صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین اور تبع تابعین علیہم رضوان میں موجود تھیں، اگرچہ وہ صوفیہ کے نام سے معروف نہیں تھے۔ عصر حاضر میں قیام امن کے لیے صوفیہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ صوفیہ بلا تفریق و مذہب مخلوق خدا سے پیار اور محبت کا درس دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کو آپس میں جوڑنے کا درس دیتے ہیں، توڑنے کا درس نہیں دیتے۔ وہ ہر قسم کی دہشت گردی، فتنہ و فساد، قتل و غارت گری اور اختلاف اور انتشار کے خلاف ہیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام انہی صوفیہ کرام کی اخلاق سے پھیلا ہے۔ دیکھیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو معاملات حیات میں اثار کی تعلیم دی ہے۔ صوفیہ کرام بھی اسی پر عمل پیرا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب کشف المحجوب میں اثار کی تعلیم دیتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ سے استدلال کرتے ہیں۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی بے سر و سامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ خاص طور پر صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی تھی صحابہ کی محبت اور پیار کو یہاں کوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اثار کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اثار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ مصاحب کے حق کو تسلیم کیا جائے، اپنے مطلب کو دوست کے مطلب سے فروتر رکھا جائے اور اسی کی خوشی کے لیے خود تکلیف برداشت کی جائے۔ اثار دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے۔ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اثار کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت نافع کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مچھلی کی خواہش ہوئی۔ عبداللہ ابن عمر کو مچھلی کی خواہش ہوئی، تمام شہر میں تلاش کی گئی، آخر کار مچھلی وہاں سے نکل آئی، مل گئی اور دستیاب ہو گئی۔ میں نے کباب بنایا اور اس مچھلی کو دیکھ کر حضرت ابن عمر بڑے خوش ہوئے۔ اچانک جب مچھلی سامنے آئی اور مچھلی کو سامنے رکھا، تناول کرنے ہی والے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ کہا کون؟ کہا میں سائل ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مچھلی کے لیے آیا، مجھے مچھلی دے دیجئے۔ مچھلی ان کو دینے کے لیے، سائل کو دینے کے لیے آگے بڑھے۔ غلام نے عرض کی حضور پوری اتنی محنت سے مچھلی کو دستیاب کیا، اتنی محنت سے ڈھونڈ کے لائے، اسے کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ اس کے بجائے سائل کو کوئی اور چیز دے دی جائے۔ فرمایا نہیں، اب یہ مجھ پر حرام ہو گئی ہے اور میرے دل سے اتر چکی ہے۔ یہ حرام کون سی ہے؟ یعنی میں نے اب کھانی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے کسی چیز کی آرزو کی اور وہ اسے مل گئی، پھر اس نے کسی دوسرے کی خواہش کو اپنی آرزو سے فائق سمجھ کر اس کو دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ پھر میرے آقا سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ غزوہ احد تھا، وہاں پر مومنوں کی آزمائش ہو رہی تھی۔ صالحات انصار میں سے ایک عورت نے ارادہ کیا، یعنی جو اب صحابیات میں سے ایک صحابیہ تھی، انہوں نے ارادہ کیا کہ خود میدان کارزار میں جا کر جو زخمی ہیں ان کو پانی دے کر مدد کروں۔ کہتی ہیں کہ ایک صحابی زخموں سے نڈال دم توڑ رہے تھے، پانی کے لیے اشارہ کیا، میں پانی لے کر ان کے پاس پہنچی۔
جب میں نے ان کے پانی دیا وہ اپنے منہ کے ساتھ لگا رہے تھے، دوسرے نے آواز دی مجھے پانی چاہیے، آپ نے اشارہ پانی کو واپس کرتے ہوئے واپس کر دیا، کہا دوسرے کو دے دیجئے، خود پانی نہیں پیا۔ دوسرے کی طرف گئی، اس کو پانی دیا، اس نے بھی ہونٹوں تک پانی لے کر گئے، گلاس پانی کا گلاس ہونٹوں تک پہنچا، تیسرے نے آواز لگائی اس کو دے دیا، پھر چوتھے کے پاس گئی، اس نے آواز لگائی، پانچویں نے آواز لگائی، چوتھے نے اس کو دے دیا، چھٹے نے آواز لگائی، پانچویں نے اس کو دے دیا، پھر ساتویں نے آواز لگائی، چھٹے نے اس کو دے دیا۔ اب جب میں ساتویں تک پہنچتی ہوں تو ساتویں کا دم ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اب میں واپس آئی چھٹے کے پاس کہ اس کو دوں، اس کا بھی دم ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے 7 کے 7 اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، کسی ایک نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ فرماتے ہیں یہ ہے وہ ایثار، یہ ہے صحابہ کی محبت، جو اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ وہ یہی محبت ہے کہ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو اس کی خواہش کے مطابق وہ پیش کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی بے سر و سامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ سید حجویر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ عبارات سے واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ واضح ہوا قرآن و سنت میں ایثار کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اپنی ذات کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنی ذات کو چھوڑ کر ہمیشہ دوسروں پر اظہار کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں خود غرضی، لالچ، ہوس اور تو بغض و عناصر کو عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت اور بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اثار کو بھی عام کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ مذکورہ برائیوں سے پاک ہو سکے اور پیار، محبت، امن و امان کو فروغ دیا جا سکے۔ پھر اسی طرح سید حجویر چوتھے جو بات لکھتے ہیں، چوتھا جو پوائنٹ لکھتے ہیں، وہ عقیدہ توحید کی ضرورت اور اہمیت کی تعلیمات کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں توحید، عقیدہ توحید اسلام کی بنیادی عقائد میں سے اہم عقیدہ ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے اور ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو یہ عقیدہ ازبر کرایا اور صلحائے امت سے بھی اسی عقیدے پر زور دیتے ہوئے صوفیاء کرام نے سب سے بڑے توحید کا علم بھی اٹھایا اور توحید پرست بھی ہوئے۔ حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب اپنی جو کشف المحجوب شریف ہے جا بجا عقیدہ توحید کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا۔ آپ عقیدہ توحید پر آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا واحد ہے۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو اللہ ایک ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 میں لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ انما هو الہ واحد، دو معبود نہ ٹھہراؤ سوائے اس ایک کے، کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فی الحقیقت توحید کسی چیز کی یگانہ ہونے کا اقرار اور اس کی یگانگی سے متعلق علم ہونے کا نام ہے، چونکہ ذات حق ایک ہے، اپنی ذات اور صفات میں تقسیم سے بالا تر ہے، بے مثال ہے، لاسانی ہے، اپنے افعال میں لا شریک ہے۔ اسی طرح موحدوں نے اسے یگانہ سمجھا ہے۔ اس علم یگانگی کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کے 3 مختلف پہلو ہیں۔ توحید حق برائے حق، یعنی حق تعالیٰ کا علم اپنی یگانگی سے متعلق۔ توحید حق برائے خلق، یعنی حکم حق کہ بندہ اس کی توحید کا اقرار کرے اور اس کی یعنی بندے کی دل میں توحید حق کا تصور جاگزیں ہو۔ نمبر 3 توحید خلق برائے حق، یعنی حق تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق مخلوق کا علم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت مزید بیان کرتے ہوئے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ حی و علیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، مرید و قدیر ہے، سمیع و بصیر ہے، متکلم و باقی ہے، جبار و قہار ہے۔ وہ اپنی قدیمی صفات پر قائم ہے، معلومات اس کے علم سے باہر نہیں، وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہی چاہتا ہے جو جانتا ہے۔ کسی مخلوق کو اس کے حضور اختیار نہیں کہ اس کے احکام اٹل ہیں، اس کے احکام اٹل ہیں، اس کے دوستوں کو بجز تسلیم چارہ کار نہیں، وہی خیر و شر کی قدریں قائم کرتا ہے۔ امید و پیام جو ہیں اسی سے ہیں، نفع اور ضرر کا خالق وہی ہے، حکم صرف اسی کا رواں ہے، اسی کا رواں ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔
قضا اور قدر کا وہی مالک ہے۔ مذکورہ بالا عبارات سے واضح ہوا توحید اسلام کی اہم اور بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ عصر حاضر میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مختلف مذاہب کے لوگ مختلف خداؤں کو مانتے ہیں۔ یہ اسلام کا طرز امتیاز ہے کہ وہ صرف ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے اور صرف اسی کے آگے سر بسجود ہونے کا حکم دیتا ہے۔ علامہ محمد اقبال بھی لکھتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب اسی طرح آپ ایک اور پوائنٹ طہارت کے متعلق، اس کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق آپ کیا تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں؟ کشف المحجوب شریف میں وہ طہارت کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں۔ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول بے مثال سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ طہارت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو بندہ حق پر فرض ہوتی ہے وہ نماز کے لیے طہارت ہے، جس کا مطلب ہے بدن کو نجاست اور جنابت سے پاک رکھنا۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک جسم کی طہارت ہے اور دوسری دل کی طہارت ہے۔ طہارت بدن کے بغیر نماز درست نہیں، اسی طرح دل کی طہارت کے بغیر معرفت درست نہیں۔ طہارت بدن کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہے، گدلا اور مستعمل پانی درست نہیں، درکار ہی نہیں، وہ پانی استعمال کے لائق ہی نہیں، اسے طہارت ہی نہیں۔ اسی طرح دل کی طہارت کے لیے خالص توحید حق کی ضرورت ہے، متفرق اور پریشان اعتقاد درکار ہی نہیں۔ صوفیہ کرام ہمیشہ بدنی طہارت کے علاوہ باطنی طہارت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں 222 یعنی 222 میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور ستھرا رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ستھرا رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بس جو ظاہری طہارت پر مدامت کرتا ہے ملائکہ اس کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، اور جو باطنی طہارت یعنی توحید حق پر قائم رہتا ہے حق تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے۔ بس ظاہری طہارت اور باطنی طہارت کو ہم رکاب ہونا چاہیے، دونوں کو ایک ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہاتھ دھوئے تو دل کو بھی دنیا کی محبت سے پاک کر دے، جب منہ دھوئے تو منہ غیر کے ذکر سے خالی کر دے، جب ناک میں پانی ڈالے تو نفسانی خواہشات اپنے اوپر حرام کر دے، منہ دھوئے تو جملہ غیروں کی محبتیں ہیں یکبارگی آراز کر دے، روئے برحق ہو جائے، جب ہاتھ دھوئے تو اپنی جملہ دنیاوی نصیب سے دستبردار ہو جائے، جب مسح کرے تو اپنے تمام امور کو سپرد خدا کر دے، اور جب پاؤں دھوئے تو جب تک احکام خداوندی کے مطابق نہ دھوئے نماز کے لیے کھڑا نہ ہوتا ہو، جب تک اپنے پاؤں کو صاف صحیح نہ کر لے نماز کے لیے کھڑا نہ ہو، تاکہ دوگنوں طہارت نصیب ہو جائے۔ صوفیہ کرام بڑے بادب تھے۔ حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ابو طاہر حرمینی رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک حرم مکہ میں مقیم رہے، مگر حرم کے اندر طہارت نہیں کی، ہر بار حرم سے باہر جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جس زمین کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، میں اپنا مستعمل پاؤں اس پر نہیں گرا سکتا۔ حضرت سفیان ثوری کے متعلق بھی ہے، مشہور ہے کہ بیماری کے عالم میں بھی آپ نے وفات کے دن 60 بار طہارت فرمائی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی وضو کر کے مسجد میں داخل ہو رہے تھے، غیب سے آواز آئی، تو نے ظاہر تو پاک کر لیا، باطن کی صفائی کہاں ہے؟ آپ وہیں سے واپس ہو گئے، سب مال دولت رائے خدا میں تقسیم کر دی، 1 سال تک صرف اتنے کپڑے پر اکتفا کیا جو نماز کے لیے کافی تھا۔ آپ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کیا خوب طہارت تھی جو تم نے کی ہے، خدا تمہیں ہمیشہ پاک رکھے۔ اس کے بعد آپ نے کبھی بے طہارت نہیں رہے، یعنی کبھی بھی دنیاوی مال کی لالچ آپ کو نہیں آئی۔ تو یہ ہے طہارت۔ اسی طرح آپ نے توبہ کے متعلق بھی باب لکھا ہے، اسی طرح آپ نے تمام تر وہ امور
جو کسی اور کی سمجھ میں نہ آئیں لیکن آپ نے اپنے چاہنے والوں کو سمجھا دیا، طہارت باطنی کا بھی بتا دیا، طہارت ظاہری کا بھی بتا دیا، توبہ کے متعلق بھی بتا دیا۔ قرآن کریم کی آیت مقدسہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو حق تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اسی طرح سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ تو اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ تعالی من شاب تائب، فرمایا کہ حق تعالیٰ کو توبہ کرنے والا نوجوان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ روایت ہے ان ابی عبیدہ ابن عبداللہ، حضرت ابو عبیدہ ابن عبداللہ سے ہے کہ ان ابی ہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست رکھتا ہے نا تو اسے گناہ سے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، پیچھے میں نے تلاوت بھی کی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ، ان تمام آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ توبہ بہت ضروری ہے، جس کو میرے سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے 3 شرطیں بیان فرمائی۔ پہلی شرط مخالفت احکام پر حق تعالیٰ سے پشیمانی، دوسری شرط مخالفت احکام کو فوراً چھوڑ دینا، تیسری شرط گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا ارادہ کرنا۔ یہ شرائط آپ نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی لکھا۔ اسی طرح آپ نے تمام نماز کے احکام کے متعلق لکھا، زکوٰۃ کے احکام کے متعلق لکھا، روزے کے احکام کے متعلق لکھا۔ یہ تمام امور آپ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کے علم سے، آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے، مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ